یہ 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے نا عورت اپنے شوہر کی نظروں میں نا بالکل گر جاتی ہے۔ ایک بیوی کے لیے جو محبت اس کے شوہر کے دل میں ہونی چاہیے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سم کیسز آدمی مجبوری میں یہ رشتہ نبھا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی اور اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نا وہ اسی رشتے کو مجبوری کے تحت نبھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس رشتے کو نبھاتے نبھاتے نا حقیقت میں نا ایک بیوی کی عزت جو اس کے دل میں ہونی چاہیے نا، جو محبت اس کے شوہر میں کے دل میں ہونی چاہیے نا، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، باقی نہیں رہتی ہے۔ تو آج یہ بتاؤں گی، یہ تین غلطیاں ایسی ہیں جو ہم جانے انجانے میں اکثر خواتین کر رہی ہوتی ہیں اپنی شادی شدہ لائف میں۔ تو ان غلطیوں کو آپ نے اکثر وائف نا نارمل سمجھتی ہیں اور ان کی اس چیز پر توجہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ ریئلٹی ہے کہ یہ بہت بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں جو آپ کی میرڈ لائف کو خراب اور اچھے ریلیشن شپ کو بری طریقے سے خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ میرڈ لائف کو، آپ کا ریلیشن شپ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج اس پہ بات بھی کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کی شوہر کے ساتھ بڑی اچھی ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں نا، تب بھی آپ یہ 3 مسٹیکس جو ہیں نا ان کو نوٹس کریں، تاکہ ان فیوچر کبھی آپ کے ساتھ نہ آپ کے ریلیشن شپ پر کوئی بیڈ افیکٹ نہ پڑے۔ تو اس کو آپ نے فل واچ کرنا ہے ویڈیو کو، اور آج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ کہ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے اور صحت والی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آج ایک روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج میں نے کھانے میں نا ایوننگ روٹین زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ شام کے ٹائم میں کھانا بناتی ہوں، زیادہ تر میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کر رہی ہوتی ہوں۔ اور یہ میں بنائی تھی کڑھائی، کچھ کام، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کڑھائی، تو وہ ذرا جلدی جلدی بن جاتی ہے، تو میں ذرا کام میں بزی ہوں آج کل نا، تو اس لیے میں وہی چیزیں بنائی جو جلدی کام کر کے ہم فارغ ہو جائیں۔ تو بس یہ تھوڑی سی روٹین ہے، اور انشاءاللہ ٹاپک بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ٹاپک کیسا لگ رہا ہے تو ضرور بتائیے گا مجھے۔ اور ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیز میری ریکویسٹ ہے سبسکرائب کریں، اور جو سبسکرائب کریں پلیز ان سبسکرائب مت کیا کریں، کیونکہ اکثر نا یہ ہو رہا ہے، زیادہ تر پہ چینل پہ یہی ہو رہا ہے کہ نا لوگ سبسکرائب کر دیتے ہیں اس کے بعد ان سبسکرائب کر دیتے ہیں، تو یہ چیز نہیں کریں پلیز۔ اور جب سبسکرائب کر رہے ہیں تو پھر اس کو ان سبسکرائب مت کیجیے۔ اور میں سب سے کہوں گی کہ اگر جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ، دل سے شکریہ۔ اور اگر ان کی ویڈیوز میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں، یا میں دیکھ لیتی ہوں کمنٹ نہیں کر پاتی ہوں، تو ایسا نہیں کہ میں نہیں دیکھ پاتی ہوں، جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے نا تو میں سب کی ویڈیو واچ کرتی ہوں، جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور جن کی ویڈیوز مجھے اچھی لگتی ہیں، جو نہیں بھی سپورٹ کرتے پھر بھی مجھے جن کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، جن کی ویڈیوز سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو میں لازمی دیکھتی ہوں ان کو۔ تو یہی بس میں یہاں پر کہوں گی کہ نا پلیز اس طرح سپورٹ کرتے رہیں، سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ سب کی، اور اسی طرح مجھے سپورٹ کریں تاکہ جلدی جلدی میرے سبسکرائبر بھی کمپلیٹ ہوں اور میرا چینل مانیٹائز ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو سب مجھے سپورٹ کریں۔ چلیں آج کا بلاگ اسٹارٹ کرتے ہیں اور ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ 3 کام، یہ ایسی غلطیاں ہیں جن کی طرف نا عورتوں کی، خواتین کی توجہ کوئی نہیں دلاتا۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ڈس ایگری بھی کریں کہ آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں، لیکن یہ سب باتیں جو میں آپ سے کر رہی ہوں نا، یہ زیادہ تر ہوتی ہیں۔ میں آپ سب پیاری بہنوں کا بالکل برا نہیں چاہتی ہوں، میں اچھا ہی چاہتی ہوں، میں اچھی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے میری کچھ باتوں سے آپ متفق نہ ہو، آپ کو برا لگے، کیونکہ سوشل میڈیا پر نا یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کے نا یہ حقوق ہیں، وہ حقوق ہیں، عورتیں مظلوم ہیں، ایسا بیچاریاں بنایا ہوا ہوتا ہے نا۔ زیادہ تر ہمارے ڈراموں میں نا یہی چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہی سب دیکھ کے نا اور سن کر نا عورتیں خود کو نا ایسے ہی محسوس کرنے لگتی ہیں، بیچاریاں محسوس کرنے لگتی ہیں کہ ہاں ہم پہ تو ظلم کیا جاتا ہے، ہم تو ہر وقت ہم سے کام کر لیا جاتا ہے، ہر وقت گھر دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، ہسبینڈ کو دیکھنا، پھر بھی ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا، کوئی ہماری عزت نہیں کرتا، ہمارا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ تو کیونکہ سوشل میڈیا کے یہ جو ہم مختلف پلیٹ فارم پر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ڈراماز میں، کہ میاں کو بیویوں کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے، بیویوں کو مطلب بیویوں کے حقوق کو بہت وہ کیا جا رہا ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے عورتوں کو، بیویوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ واقعی میں ساری غلطیاں نا میاں کی ہیں۔ تو اس طرح کی جو ڈراماز اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر، سن کر نا خواتین اپنے اصلاح کرنا بھول جاتی ہیں، خود کو نا ریفارم نہیں کرتی، بلکہ وہ اس فکر میں لگ جاتی ہیں کہ میاں کو ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، شوہر کو ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر
آپ نا ان 3 چیزوں کو اصلاح کر لیں گی نا، یہ 3 چیزوں کو آپ نوٹس کریں کہ یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں، یہ کمیاں، یہ 3 غلطیاں آپ کے اندر ہیں اور آپ یہ کر رہی ہیں، تو آپ ان 3 چیزوں کو صحیح کر لینا، تو آپ کی زندگی بہت اچھی اور خوشگوار گزرے گی اور جنت بن جائے گی، آپ کی دنیا ہی نہیں آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے دل سے یہ سوچیں گی نا، کہ یہ اپنے دل سے پوچھیں گی کہ آپ کا ضمیر ضرور یہ گواہی دے گا کہ یہ 3 باتیں جو اہم ہیں، جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے اچھا بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، تو وہ 3 باتیں یہ کون سی ایسی مسٹیکس ہیں جو عام طور پر عورتیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں اور اپنی زندگی کے ساتھ نا اپنی آخرت کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں، تو الٹیمیٹلی اپنے شوہر کی دل سے نا اپنی عزت قدر اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ مسٹیک نمبر 1، یعنی کہ نا اکثر بیویاں نا اپنے شوہر کی نا ناشکری کر رہی ہوتی ہیں کہ تم نے میرے لیے آج تک کیا کیا ہے، تم میرے لیے کچھ لے کر نہیں آتے، میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ یہ ایسا جملہ ہے جو شوہر کے دل کو نا دل کو چھنی کر دیتا ہے، کیونکہ صبح سے شام تک یا رات تک جو ایک شوہر اپنے بیوی بچوں کے لیے انتھک محنت کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کر آپ کے لیے سب کرتا ہے، اور جب اس کو یہ سننے کو ملے نا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، یہ اسے اچھی طرح پتہ ہے۔ تو اس طرح کے جملے سننے سے نا ان کا جو ہمت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے شوہر دیکھیں وہ آپ سے اور اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں کرتا، ان کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا، ان کو یہ اس کے کہ اپنے لیے کچھ نہیں آتا، وہ صرف اور صرف اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ ان کے لیے میں کیسے آسانی پیدا کر دوں، میرے بعد میرے بچے اور میری بیوی کسی کی محتاج نہ ہو، اور یہ بات سوچ کر نا وہ اپنی جان لڑا دیتا ہے، صبح سے شام تک رات تک محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اپنی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، اس کی فکریں ختم نہیں ہوتی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا آف کورس ایک بیوی کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ان ساری اسٹرگل کو نا ان نالج کرے، دیکھے، نوٹس کرے، اور اس کو ناشکری بالکل نہ کرے، اور نا شکر گزاری ہونی چاہیے۔ یقین کریں جب آپ اپنے شوہر کی شکر گزار ہوں گی نا، ان کی محنت کو جو ہے نا نوٹس کریں گی اور کبھی کبھار ان کو اپریشیٹ کریں گی نا، تو آپ کی شادی شدہ لائف نا بہت چینجز آپ کی لائف میں آئیں گی، آپ کی لائف نا بالکل چینج ہو جائے گی۔ یہاں پر میں بہت امپورٹنٹ ایک حدیث کوٹ کروں گی، جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خواتین سے ارشاد فرمایا کہ میں نے زیادہ تر جہنم میں نا عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، تو عورتوں نے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے عورتوں کی کثرت جہنم میں ہوگی جہنم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناشکری، اپنے شوہروں کی ہی ناشکری نہیں کرنی، یہ ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب بھی آپ جب اپنے شوہروں سے یہ بولتی ہیں نا کہ آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو یہ ایسا خطرناک جملہ ہے نا کہ ایک ہسبینڈ کے دل کو نا چیر جاتا ہے، جو محبت آپ کے لیے ہسبینڈ کے دل میں ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ سینٹینس بولتی ہیں نا تو اس کو بولنا بند کریں، اور آج کے بعد بالکل نہ بولیں، ہمیشہ اپنے شوہر کا نا شکر گزار ہو کریں، وہ کم کریں یا زیادہ کریں، کر تو رہے نا، جتنا بھی کر رہے ہیں تو اس پہ شکر کریں۔ شکر ادا کرنے والی عورت کو وہ جو ہے نا وہ اللہ کو بھی پسند ہے، اور شکر کرنے سے نا نعمتیں اور بڑھتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گی نا تو وہ 500 ہو جائیں گے، 500 ہیں تو شکر ادا کریں گی تو 1000 ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں اور یہ باتیں حقیقت ہے کہ اگر شکر کرنے سے نا اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بڑھانا ہے نا، تو پھر ہم کیوں نہ شکری کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر سے بولیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں، یہ تو آپ کا فرض ہے، اور یہ تو ہر ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، آپ کوئی بڑا نہیں کر رہے، کچھ انوکھا نہیں کر رہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کرنے سے نا آپ نا شکری تو کر ہی رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں نا، جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کا شکر ادا کیا کریں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے سے نیچے سے دیکھیں، نیچے والوں کو دیکھیں، یقین کریں شکر آئے گا۔ اور اگر وہ آپ کا ہسبینڈ زیادہ کچھ نعمتیں نہیں لا کے دے پا رہا تو کوئی بات نہیں، آپ ان کو نہیں دیکھیں جن کو زیادہ مل رہا ہے، آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس کم ہے۔ جب کم والے کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو اپنی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنے لوگوں سے بہتر بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے۔ سیکنڈ مسٹیک جو عام طور پر خواتین کر رہی ہوتی ہیں وہ ہے کہ لان تان کرنا، بحث کرنا۔ لان تان مطلب کس کو دیکھیں، کہاں گئے تھے، کہاں رہ گئے تھے، اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں، اور سوال جواب، شکوہ شکایتیں، نوٹس کرنا، کنٹرول کرنا نا، مطلب
ایسے ریئیکٹ کرنا کہ جس کی وجہ سے نا وہ پریشان ہو جائیں، یا جان بوجھ کر نا ان کو پریشان کرنا، پنچ کرنا. جیسے کہ اگر آفس سے لیٹ آئیں تو اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں، اب تو روز ہی لیٹ آنا ہوتا ہے، آپ نے تو یہ معمول بنا لیا. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ نا فکر میں پوچھنا کہ آج آپ لیٹ کیوں ہو گئے، خیریت تو ہے، یا پھر کال کر کے آپ فون کر کے پوچھ رہے ہو نا کہ فکر والے انداز سے کہ آج آپ کیوں لیٹ ہو گئے. کئی خواتین تو اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے کہتی ہیں کہ بھاڑ میں جاؤ، تم سے تو شادی کر کے میں تو پچھتا رہی ہوں، اس طرح کے الفاظ بولتی ہیں کہ آپ سے شادی کر کے میری زندگی خراب ہو گئی. تو اس طرح کی لعن طعن، یہ سب کرنا لعن طعن کہلاتا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہ حدیث فرمائی، جو عورتیں لعن طعن کرتی ہیں نا، بحث کرتی ہیں، میاں کچھ بول رہے ہیں اور آپ اس کو غلط ٹھہرا رہی ہیں، تو آپ اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہیں، تو یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے شوہر کے دل سے نا دور کر دے گی. ہاں ایک فکر والا پوچھنا وہ ایک الگ بات ہے، جس سے آپ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. اور گڈ اور ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے نا آپ نے بحث نہیں کرنی، آپ نے بالکل بحث نہیں کرنی ہے، اس طرح کی روک ٹوک نہیں کرنی ہے. یہ چیز آپ کے رشتے کو ویک بنا دیتی ہے. اور جو تھرڈ مسٹیک ہے نا وہ یہ کہ، تیسری چیز یہ کہ آپ نافرمانی کرنا، اپنے شوہر کی کسی بھی فیصلے کو ڈس ایگری کرنا یا ماننا نہیں. جیسے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں خواتین نہ کرنی پڑتی ہے اور وہ ہسبینڈ کی بات نہیں مان سکتی، ٹھیک ہے. وہ چیز اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو پھر نہ ماننے میں اگر، تو وہ تو کوئی ایک الگ بات ہے، کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، آپ منع کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ کوئی ایسی بات آپ کی شریعت سے ٹکرا رہا ہے نا کوئی، تو پھر آپ اس کو اوبے کرنا ہوگا، یعنی کہ آپ کو ماننا ہوگا. آپ ان کو پھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کی نا اطاعت کرو. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ حدیث ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو. اطاعت کرنا کس سے کرنا کہتے ہیں کہ شوہر کو، جب تک شوہر کوئی ایسا کام کرنے کے لیے بول رہی ہے جو شریعت کے خلاف ہو، تو آپ شوہر کی اطاعت کریں. اطاعت کرنا بہت ضروری ہے، سننا ضروری ہے. جو آپ کے اگر شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر آپ شوہر کی اطاعت نہیں کریں گے. لیکن ہاں اگر آپ کے ہسبینڈ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے نا، تو وہ جائز ہے، وہ آپ نے منہ نہیں بنانا چاہیے آپ کو، بلکہ اس بات کو ماننا چاہیے، اس کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ماننی چاہیے، کہنا ماننا چاہیے. وہ عورتیں دیکھیں، اللہ کو وہ عورتیں پسند جو شوہر کی اطاعت کرتی ہیں. تو یہ تین کام، شکر گزاری کرنا، لعن طعن سے بچنا اور شوہر کی اطاعت کرنا، اگر آپ یہ تین کام کر لیں گی نا، تو یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا دنیا میں بھی شہزادی بنا کے رکھیں گے، اور ڈیفینیٹلی آپ کی نا آخرت بھی سنور جائے گی. سو یہ آج کا میرا ٹاپک تھا. آئی ہوپ کہ آج ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا، کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.